الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ابراہیم کی ابتدائی آیات میں قرآن مقدس کی عظمت کا ذکر کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کیا اور ان کے مقصد کو بیان کیا ہے. اور اگر قرآن سے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات سے ہٹ کر چلو گے اس کا انجام بد بھی ذکر کیا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. لفظی ترجمہ سماعت فرمایا الف لام را. اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے. یہ بار بار آپ کے سامنے گزر چکا ہے. اس کے حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں، بس اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کے رموز ہیں. نمبر 2 فرمایا کتاب. اللہ تنوین تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے ہے. ہذا کتاب، یہ بہت بڑی کتاب ہے. کیوں؟ نمبر 2 ایک کتاب تنوین تعظیم کی. نمبر 2 انزلنا، ہم نے اس کو اتارا. انزلنا، اتارنے والے ہم ہیں. اس کتاب کو، یہ بندوں کی کتاب نہیں ہے. پھر نمبر 3 کس کی طرف اتارا؟ الیکا، نبی تیری طرف. تو بھی عظیم، اتارنے والا بھی عظیم، جس کی طرف اتارا وہ بھی عظیم، اتارے جانے والی بھی عظیم. کیوں اتارا ہے قرآن کو نبی کی طرف؟ نبی کا مقصد، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لِتُخْرِجَ کہ نبی تو نکال دے. الناس، ناس سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، سب کو کہا جاتا ہے. لوگوں کو نکال دو من الظلمات، طرح طرح کے اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. یہ ہے وہ قرآن کا مقصد، نبی کی زندگی کا مقصد، کہ ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانا.
لیکن ساتھ ساتھ ایک تیسری بات کی ہے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں، اختیار کس کا؟ اللہ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے رب کے حکم سے، اجازت سے ایسے تو کرے گا، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کدھر نکالے گا وہ؟ کدھر ہوگا اللہ کے رب کے حکم سے اجالا؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اِلَى صراط، وہ راستہ ہے، العزیز، وہ غالب رب کا راستہ ہے جو سب پہ غالب ہے، الحمید، جو بڑی صفتوں والا ہے، باقی کسی کی کوئی صفت نہیں، فضول دھوکے میں پڑی، میں یہ وہ یہ سب دھوکا ہے، اصل صفت اللہ کی ہے۔ فرمایا کیسا اللہ ہے حمدوں والا، غالب ہے؟ اللہ، وہ اللہ ہے، الذی، وہ عظیم ذات، لہو، اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے ملک میں ہے، ما، وہ مخلوق، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں کے فرشتے بھی اس کی ملک اور کنٹرول میں، وہ رب ہے حمدوں والا، وما، وہ مخلوق بھی اس کے کنٹرول اور ملک میں ہے، فی الارض، جو زمین میں ہے۔ تو پھر اس سے ہٹو گے تو وویل، پھر ہلاکت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، اللہ، من عذاب شدید، سخت ترین عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کم بخت ہیں، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے اللہ۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون، جو پسند کرتے ہیں، الحیات دنیا، دنیا کی واوا کو، دنیا کی کر فر کو، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کے عہدوں کو، علی الآخرہ، آخرت کے اوپر۔ دنیا مل گئی کہتے بس کامیاب۔ فرمایا کم بخت ایسے نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ وہ کم بخت ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ، اور یہ روکتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، راستے پہ نہیں آنے دیتے، ادھر لے جائے، ادھر بے حیائی، ادھر بے حیائی، عریانی، فحاشی، وَيَبْغُونَ، اور یہ تلاش کرتے رہتے ہیں، ہاں، اس اللہ کے راستے میں عوجا، ٹیڑھا پن، شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں بہت دور کی گمراہی میں ہیں، ہدایت پہ آنے والے نہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ ابراہیم ہے، انشاءاللہ العزیز چلتے ہی 5ویں رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان بیان ہوگی، لیکن اسی جلالت شان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے عظیم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی توحید کے لیے، یکتائی کے لیے، اللہ کی عظیم صفات بیان کرتے ہوئے بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ رشتہ دار مخالف، اپنے مخالف، بیگانے مخالف، حکومت مخالف، والدین بھی مخالف، حتیٰ کہ اللہ کے اس توحید کے درس کے لیے ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنا خاندان چھوڑنا پڑا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، لیکن فرمایا یہ جامع توحید بڑا قیمتی تھا، پیغمبر نے اس توحید کے لیے علاقہ چھوڑ دیا۔ اور ہم اس کا عکس کرتے ہیں، محمد علی، ہم کرتے ہیں، ہم دنیا کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں، 4 پیسوں کے لیے دین کو چھٹی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ پیغمبر نے یہ کام نہیں، پیغمبر نے توحید الہی کے لیے، رشتہ داروں نے کہا نہیں مانتے نکل جا، کہا ٹھیک ہے جی، والدینوں نے کہا گھر سے نکل جا، ٹھیک ہے جی، علاقہ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے چھوڑ دیے، بیگانے چھوڑ دیے، تنہا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر 5ویں رکوع میں چل کر کیا، جو میرے دین کے لیے قربانی دے، میں اس کو تنہا نہیں چھوڑا کرتا ہوں۔ پیغمبر نے خاندان چھوڑا، میں نے ان کو نبوت والا خاندان نصیب کر دیا تھا۔ ایک بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ عطا کر دیا، نبی۔ اسحاق علیہ السلام عطا کر دیا، نبی۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، نبی۔
یہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیکھے. پھر پڑپوتا، پوتا تو یعقوب علیہ السلام، پڑپوتا یوسف علیہ السلام نبی، لیکن اس وقت ان کے نبی بننے کے وقت وہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. پوتے کو دیکھا، قرآن نے ذکر کیا ہے اور بشارت دی، پیغمبر تو نے میرے دین کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا، مشرک اور کافروں کو چھوڑا، میں نے نبوت جیسے نبیوں جیسا خاندان آپ کی پشت میں ڈال دیا ہے. صلح زبردست دیا رب العالمین نے. تو دنیا والوں کو بتایا دین کے لیے قربانی دو گے، مار نہیں کھاؤ گے، اللہ بلند کر دے گا انشاءاللہ. اور علاقہ کنان کا چھوڑا، باپ نے کہا میرے گھر سے نکل، وحجرنی ملیہ، نکل، اور یہ توحید بیان کرنی بھی چھوڑ دے. توحید بیان کرنی چھوڑ، بس ٹھیک ہے، توحید بیان کرنی بھی چھوڑ، وحجرنی ملیہ، میرے گھر سے نکل، لئن لم تنتہ لارجمنک وحجرنی ملیہ. یہ توحید بیان کرنی باز آ جا، نہیں تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، عبرت کا نشان بناؤں گا، نکل جا میرے گھر سے. کہا السلام علیکم ابو جی، علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کے لیے دعا شعا کروں گا، باقی میں جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا دین کے لیے علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن عزیز چھوڑا، میں نے بیت اللہ جیسا علاقہ دے دیا. ساری دنیا کا بہترین مرکز، رحمت کا منبع بیت اللہ میں نے عطا کر دیا. اور وہ انشاءاللہ آگے آنے والا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور دنیا کو یہ درس دیا، سورت کا نام ہی ابراہیم رکھ کر بتایا کہ ابراہیم سورت کا میں نام رکھتا ہوں کیوں؟ ابراہیم نے کردار کیا کیا، تم ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواد ہو تو ابراہیم جیسا کردار ادا کرو. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام ڈوبے ہوئے تھے اللہ کی توحید میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی عظمت میں. ان کو دنیا کی کچھ بھی نہیں، اس لیے تو وہ حنیف تھے، یکسو. وہ اسباب پہ نظر نہیں تھی، کس پہ؟ مسبب الاسباب پہ تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا دنیا کے مال و دولت پر نظر نہیں تھی، اللہ کے حکم پہ نظر تھی. جو اللہ کے حکم کے تابع رہے گا کامیاب وہ ہوتا ہے. زبردست کام کیا اللہ نے، طرح طرح ان کی مدد بھی کی ہے. تو دنیا کے سامنے سورت ابراہیم کو رکھ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ بناؤ، اس کے مطابق چلو. مجھے اس کے اوپر عجیب بات ذہن میں آ گئی ہے. ہر دور میں دنیا دھوکہ دیتی ہے، اور آج آگے بھی قرآن کہتا ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں بدماش. اللہ سب کو ہدایت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، قرآن نے اس وقت رد کیا، آج بھی ہے. آج آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں؟ امن بورڈ، امن بورڈ، امن 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 کے اندر نرا فساد. نام امن بورڈ پتہ ہے نا؟ اور ٹرمپ صاحب چیئرمین ہے اس کا. اب یہ تو نہیں سمجھ آئی، ٹرمپ بدماش چیئرمین ہے، نام اس کا لگا امن بورڈ. اس کے اندر مسلمان مملکتوں کو بھی شامل کیا. ہمارے پاگل بھی دوڑ کر قدم بوسی کے لیے چلے گئے. اللہ ہدایت دے دے اور اللہ ظلم سے بچائے. وہ غزہ کو تباہ کر دیا. اور آج کی اخبار کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا جو ہمارے نشانے پہ ہٹ ہوا ہے، جو نشانے میں ہٹ ہوا ہے، بمباری میں آیا، وہ 71,000 اور کچھ بچے اور عورتیں ہیں. باقی جو بھوک سے مرے وہ اس لسٹ سے باہر ہیں، جو پیاس سے مرے وہ اس لسٹ سے باہر ہیں، جو بیماری سے مرے وہ اس لسٹ سے باہر ہیں. آج کی اخبار ہے. میں نے اپنے اخبار والے کو کہا تھا اس اخبار کو سنبھالنا. بڑا عجیب بیان انہوں نے دیا ہے، خود دیا ہے، بڑی سرخی ہے، میں نے دیکھی. اتنی بڑی تباہی کر کے فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ مارے ہیں. بھوک سے مرنے والے الگ بیچارے، پیاس سے مرنے والے الگ، بیماری جو زخمی ہو کر بیماری سے مرے بعد میں وہ الگ ہے، تبھی موت مرنے والے الگ. 71,000 بندے مار کر اور امن بورڈ کا سربراہ بن کر آیا. اور امن بورڈ کیسے؟ غزہ نہتہ ہو جائے، ہمارے حوالے کرے علاقہ، انبیاء کا علاقہ ان کے حوالے کر دو. نمبر 2، حماس. آج کی اخبار نے کہا حماس
کلاشنکوف بندوق پسٹل تک نہیں رکھ سکتا ہے، مکمل نہتہ ہو جائے اور ہم اوپر سے بمباری کریں تو ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم دنیا کے امن کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس کا چیئرمین کون؟ عالمی بدماش۔ عالمی بدماش کبھی امن قائم کرے گا؟ اور میں نے جو جملہ میرا جدر گیا اس وجہ سے، اور کیا کہا ہے اللہ، یہ بات باقی پاگلوں کو نہیں سمجھ آئی۔ یہ دنیا کے حکمران ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، نہ ان کو دین کا پتہ نہ ایمان کو پتہ، ویسے بیچارے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوگی کلمہ پڑھ لیا، باقی ان کو کیا پتہ ہے؟ قرآن انہوں نے سیکھا تھا، نبی کی حدیثیں سیکھی تھیں، وہ تو کہتے ہیں مولوی بیکار ہے، میں مدرسے مٹاتے ہیں، ہم ان کو کیا پتہ تھا؟ یہ بات سعودیہ کے بادشاہ نے کہہ دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، یہ بات اس نے کہہ دی ہے، اس نے جواب دیا ہے، باقی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس نے کہا، یہ کہا کوئی عیسائیت، کوئی یہودیت، کوئی مسلمان نہیں ہے، ابراہیم کو ہم بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو عیسائی بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو جو ابراہیم مانتے ہیں ہم، یہ ایک دین ہے، ہم سارے ایک ہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ابراہیمی ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائیوں نے کی ہے، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، فلاں کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی۔ اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، اللہ نے ذکر کر، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تم یہودیوں میں سے تھا نہ عیسائیوں میں سے تھا، ولیکن کان حنیفا، وہ تو یکسو ایک اللہ کی طرف مخاطب ہو کر چلتا اور اطاعت کرنے والا تھا۔ ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا، اس نے کہا یہ بات محمد بن سلمان نے یہ رد کیا ہے، اللہ نے یہ توفیق اس کو دی ہے، اس نے کہا یہ بات نہیں مانوں گا، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ادیان ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، وہ باطل ہیں، یہ اس نے کہہ دیا ہے۔ باقی سارے کہتے ہیں یس سر، باقی یس سر والے تھے کہ تو امن کا چیئرمین ہے، ہم تیرے قدموں میں کہتے ہیں۔ اور ادھر آ کر کہتے ہیں کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، جی غرق کرو تقاضوں کو خدا کے بندو، اسلام پر تم مسلمانوں پر سودے کرتے ہو۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے۔ آگے چل کر اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کی توفیق دے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی یکتائی والے تھے، یہودی بیچارے کیا ہیں، عیسائی کیا ہیں، ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ اور اس نے یہ دعویٰ کر کے کہا نہ، بس جو ابراہیم کا نام لیتا اس کو ماننا پڑے گا، ان کا مذہب بھی قبول کرنا پڑے گا، تو یہودی مذہب قبول کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے اس وقت راضی نہیں جب تک تم پکے بے ایمان نہ بن جاؤ۔ اللہ ہمیں ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سورت ابراہیم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار تو کچھ اور تھا، یہ بیچارے کس کردار پر چلنے کے لیے ہیں، اور پتہ نہیں آگے ہونے والا کیا ظلم ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس شکنجے سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سب کے لیے خیر فرما دے، اور اس عالمی بدماش کو اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر دے۔ پہلے بھی خوار ہوئے تھے یہ کابل کے اندر، اب دوبارہ اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے۔ تو باقیوں نے تو معاہدے کر لیے ہیں، ان کے تابع ہو چکے ہیں بے شمار ملک۔ البتہ حماس نے آگے ایمانی جذبے کا اظہار کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم تمہارے آگے ہتھیار نہیں ڈال سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے کر۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو ہمت دے، ایمانی جذبہ دے، حفاظت فرمائے، اور جو دنیا کی تباہی ہے خود فخر کے ساتھ کہتے ہیں آج ہم نے اتنے مارے ہیں، اور مجاہد ایک کا نام نہیں لیا کہ ہم اتنے مجاہد مارے ہیں، کہتے ہیں آخری لاش ہم بھی اپنی نکال کر لے چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورت ابراہیم تھی، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات میں نے ذکر کی ہے کہ سورت ابراہیم کی ابتدا میں کتاب کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا ہے کہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔
وہ بتا دیا. باقی الف لام میم کے اوپر، الف لام را کے اوپر پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی. میں نے کہا اس کے اوپر بہترین بات مفسر جلال نے کہہ دی، اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد صحیح طور پر جاننے والا اللہ کوئی نہیں جانتا ہے. یہ اللہ کے اسرار ہیں، اللہ کی کوئی راز کی بات ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. باقی اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ کہتے ہیں مانا نہیں آتا، مطلب نہیں آتا پھر بھی مانتے ہو. فرمایا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تیرے پیدا کی تیری کلام کو مانتے ہم. تو ماننے والے کامیاب اور باقی گمراہ ہو گئے. کہتا ہے محمل کلام اس کا مانے ہی نہیں تو کیسے مانے، گمراہ ہو گئے ہیں. یبغونہا وجہ. اللہ آگے اللہ نے کتاب کی عظمت بیان. کتاب، یہ عظیم کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں. کیسی عظیم کتاب ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے اتارا. بندے کی کتاب بھی نہیں، یہ تو خالق کے کائنات کی کتاب ہے. تو خالق کے کائنات بڑا تو اس کی کتاب بھی بڑی ہے. خالق کے کائنات عظیم تو اس کی کتاب بھی عظیم ہے. نمبر 2 ساتھ فرمایا اتارنے والے ہم. الیکا، اتارا کس کی طرف؟ نبی آپ کی طرف. اتارنے والے کا تعارف کیا، جس کی طرف آئی اس کا تعارف کیا، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی کائنات کی مخلوقات میں سے، کائنات میں سب سے برتر. اتارنے والا بھی برتر، جس کی طرف اتارا وہ بھی برتر، جو اتاری گئی وہ بھی، اور جو اس سے جڑے گا وہ بھی برتر ہوگا. فرمایا مقصد کیا ہے کتاب کا، قرآن کا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. لتخرج الناس، اس کتاب کا نبی تیرا مقصد یہ ہے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں نکالنا. اور اللہ نے عجیب انداز ذکر کیا ہے، لتخرج الناس کے لوگوں کو نکالو، تمام لوگوں کو. یہودیوں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، عیسائیوں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، ہندوؤں سکھوں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، مشرکوں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں. کس سے؟ من الظلمات، ظلمات جمع ظلمتن کی. اور آگے مفرد ذکر آئے الی النور. ظلمات جمع، نور مفرد واحد ایک. کیوں؟ ظلمات بے شمار. کفر ظلمت، نفاق ظلم، شرک ظلم، جتنے مذاہب باطلہ سارے ظلم، گناہ ظلم، اور دوسروں کا حق مارنا ظلم، بد اخلاقی ظلم، بد عقیدگی ظلم، بے شمار ظلمات تھے. اس لیے اس کے لیے کہا یہ سارے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے اور بد اخلاقی کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، دوسروں کے حق تلفی کے اندھیرے، ان سب اندھیروں سے قرآن نکال کر تمہیں نور توحید میں لا کر کھڑا کرے گا، اجالے میں لائے گا. دنیا کا بھی اجالا، آخرت کا بھی اجالا، نور ہی نور. اور اجالا توحید ہے، وہ ایک ہے، حق. فرمایا اس لیے اس کے لیے مفرد لفظ ذکر کیا. ظلمات جمع، اندھیرے تو بے شمار ہیں، دنیا ساری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ ہمیں ان اندھیروں سے محفوظ فرمائے. ان سارے اندھیروں سے قرآن نکالتا ہے، کہتا آ جاؤ نور ایمان میں. اللہ ہم سب کو نور ایمان نصیب فرمائے. وہ آگے چل کر بات آ جائے گی انشاءاللہ. اور قرآن جب نور وہاں اندھیروں سے نکالے گا نور میں، دنیا میں نور ایمان دل کے اندر، اور نور ایمان جب دل کے اندر ہوگا، اللہ اکبر، اس نور کی وجہ سے پھر اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ ایسا نور پیدا کر دیتا ہے دل میں، نور ایمان کی وجہ سے آدمی حق و باطل کی تمیز کر دیتا ہے. اس کو حق اور باطل ممتاز نظر آتا ہے، جدا نظر آتا ہے. اور اگر یہ توحید بھی نہیں آئے گا، یہ کہے گا یہ بھی ٹھیک، یہ بھی کہے گا یہ، جیسے ٹرمپ صاحب کہتے ہیں عیسائی بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہے، ہم سارے کھچڑی ہیں، ایک ہی ہیں، سب ٹھیک ہے. ان بیچاروں کو اس بات کا نہیں پتہ چلے گا. نور ایمان بتائے گا یہ حق کیا ہے، نا حق کیا ہے. دنیا میں یہ ہوگا اور آخرت میں قبر میں بھی نور، پل صراط پر بھی یہ نور ہوگا. فرمائے نبی کا یہ کام ہے. لیکن اس نور میں لانے کے لیے قرآن کا بھی یہ مقصد ہے، نبی کا یہ مقصد. لیکن نبی اپنی زبردستی لائے گا؟ فرمائے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. کس کی اجازت سے؟ اللہ جس کے لیے چاہے گا. وگرنہ تو نبی چاہتے تھے کہ میرا باپ چچا ابو طالب ہدایت پہ آ جائے. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا والد محترم ہدایت پہ آ جائے. لیکن رب
نہیں چاہتا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی چاہت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زندگی لگائی ہے، آگے چل کر اپنے والدینوں سے دعوت و تبلیغ شروع کرے گا، بہت زور لگایا، بہت زور لگایا۔ والد نے میں نے ابھی کہہ دیا، گھر سے نکال دیا، اور ہدایت نہیں مل سکی۔ دنیا میں اللہ نے بتا دیا ہدایت میرے کنٹرول میں ہے۔ نبی کی زندگی کا مقصد تو ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا، لیکن اللہ کی اجازت اور حکم سے، جس کے لیے اللہ چاہے گا، نہ چاہے تو کون ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نخرہ کرنا، تکبر کرنا گناہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی بھی نہیں توحید کے اندر ڈوبا ہوا انسان، لیکن والد محترم ہدایت پہ نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں۔ پوری زندگی زور لگایا، نہیں آیا، چلے گئے دنیا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں کہ قیامت کے دن، آگے سورۃ انبیاء میں آتا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اعلان ہوگا، پکڑو ان مجرموں کو لے جاؤ جہنم میں، اور اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ مجھ سے دنیا میں یہ وعدہ کیا تھا، میں نے توحید کے لیے سب کچھ کیا، لیکن یا اللہ میں نے یہ کہا تھا اللہ تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ أَخْزَىٰ يَوْمَئِذٍ، آج کے دن سے بڑی رسوائی کون سی ہوگی کہ میرا والد محترم ابراہیم کا والد آزر جا رہا ہے جہنم میں، تو یا اللہ میرے لیے رسوائی ہے، مجھے بچا، میرے والد کو نہ لے جا۔ اللہ رب العالمین آگے سے کہہ دیں گے اچھا وعدہ تو کیا تھا دنیا میں، ہر نبی آپ کی دعا قبول ہے، سورۃ ابراہیم انبیاء میں آتا ہے۔ اللہ فوراً کہے گا یا ابراہیم فانظر ماذا تحت قدمک، اوے آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے، نیچے دیکھا، اوپر سر کیا، یا اللہ نیچے زمین ہی ہے۔ اوپر دیکھا جو والد سامنے کھڑا تھا، فرشتوں نے پکڑا تھا، فَإِذَا ہوا بُزَيْحٍ، وہ اچانک بجو بن چکا ہوگا، اور وہ بھی ملتخن، کیچڑ میں لت پر، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرشتوں کو کہا جائے پکڑو پاؤں سے، ٹانگوں سے پھینک دو جہنم میں۔ مشرک کے لیے جنت حرام، جہنم لازم ہے۔ جب پھینکا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا میرے دونوں وعدے پورے، میں نے تجھے رسوائی سے بچا دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، میں نے باپ کو جہنم میں بھیج دیا، تجھے بھی بچا لیا، اور مشرک کے لیے جہنم حرام، یہ میرا وعدہ بھی پورا ہو گیا، تیرا باپ ہو کر بھی جنت میں نہ جا سکا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ظلمات سے نکال کر نور میں لانا نبی کی زندگی کا مقصد قرآن کا ہے، لیکن نصیب اس کو ہوگا جس کو اللہ چاہے گا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، جو ایسا اللہ اسی کے راستے کی طرف جانا ہے، العزیز جو سب پہ غالب ہے، الحمید بڑی صفتوں والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی صفات کے تابع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگلی بات اگلی نشست میں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو قریب بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیں، یا اللہ ایمان والے مرد ہیں مسلمان جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف فرما، سب کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، سچے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی اتباع نصیب فرما، سچے انبیاء کی عقیدت و محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سچے لوگوں کی عقیدت و محبت نصیب فرما، قرآن کی عقیدت و محبت نصیب فرما، اس کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے ساتھ
تا زندگی وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ مرتے وقت یا اللہ کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔